اب پہلے زمانے کا دستور کیا تھا کہ جس وقت میں لڑکی کی شادی ہوئی، اب اس کو گھر سے ودائیگی ہو رہی ہے، چلو ساری چیزیں ہو گئی، ودا ہو گئی لڑکی۔ بعد میں ماں اپنی بیٹی سے سمجھاتی تھی، بیٹا کہ اپنی ماں کو، اپنی ساس کو پریشان نہ کرنا، اپنی خالہ کو پریشان نہ کرنا، اپنی فلاں رشتہ دار کو کسی کو پریشان نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا۔ ہائے کاش آج کیا کہا جاتا ہے، آج بیٹی سے پوچھا جاتا ہے، یہ بتا تجھے تیری ساس پریشان تو نہیں کرتی ہے؟ تجھے سے تیرے سسر پریشان تو نہیں کرتے ہیں؟ کہ تجھ کو تیرے دیور کوئی پریشان تو نہیں کرتے ہیں؟ بس ایک بار بتا دے جو بھی تجھ کو پریشان کرتا ہو، پھر دیکھ میں ان کی کس طرح سے کلاس لگاتی ہوں۔ اب یہ بہو کیا کرتی ہے، اب گھر کی کوئی جھوٹی سچی جو بات بھی ہے ساری اپنی ماں کو لگا دیا۔ اب ان کی والدہ صاحبہ نے نہ یہ دیکھا کہ بیٹی ہماری صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ نہیں، بس سسرالیوں کو فون لگا دیا اور ان کو جتنا ان کے منہ میں آئی ان کو سنانا شروع کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات یہ بتاؤ ذرا، گھر کی بات گھر کے ہی اندر اچھی رہے، گھر کی بات گھر کے ہی لوگ اگر کچھ بھی کہیں تو وہ بات گھر کے اندر رہتی ہے، لیکن جب گھر کی بات باہر جاتی ہے اور باہر والے لوگ جب ان گھر والوں کو کسی بھی چیز کو لے کر ٹارچر کرتے ہیں، بات بتاؤ ذرا، دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ دل پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب دوسرے بندے اس لڑکی کی ساس سسر کو فون کر کے یا اس کے دیور کو کسی کو فون کر کے اچھی طرح اس کو سنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں، کیا وہ سن کے خاموش ہو جائیں گے؟ وہ بظاہر تو پلٹ کے ان کو جواب نہیں دیں گے، لیکن جو تمہاری بیٹی اس کے گھر کے اندر ہے اس کی زندگی کو وہ نرک بنا دیں گے۔ دیکھا جی حضرت، بہت ساری جگہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے مسئلے ہم لوگوں کے پاس میں آتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، سب آتے ہیں، بتاتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، پھر تعجب بھی ہوتا کاش ہمارے قوم کے پاس میں علم ہوتا۔ آج ہر چیز کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں علم نہیں ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر علم نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا گھر کے اندر لڑ رہا ہے تو سارے کے سارے اب اس کی لڑائی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہائے افسوس کوئی اس کو سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر 5 یا 6 یا 8 یا 10 لوگ رہتے ہیں، جب معلوم ہے ساری زندگی اسی گھر کے اندر ہم سب کو رہنا ہے، ایک بات بتاؤ ذرا، اگر لڑائی جھگڑا ہوگا پھر بھی وہیں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ اور ساری زندگی وہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن معاملہ کیا ہے، اگر مان لیجئے چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ماں باپ جو ہیں یا اب یہ اس کے پکش میں بولیں گے، ان دونوں تینوں بیٹوں کے پکش میں اگر کسی میں لڑائی ہو گئی تو اس کے پکش میں بولیں گے جو ان کو پیسہ زیادہ دیتا ہو۔ دیکھ لیجئے گا، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اگرچہ غلطی اسی لڑکے کی ہے جو ان کو سب سے زیادہ پیسہ کما کر کے دیتا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اسی کا پکش لیں گے۔ ہائے افسوس، حق کا گلا دبا دیا گیا ہے، حق کو مار دیا گیا ہے یار۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر گھر کے اندر کسی بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو گھر کے اندر کم سے کم ایک بندہ تو سمجھدار ہونا چاہیے جو سب کو ایک ساتھ میں لے کر کے چلے۔ پتا ہے ہاں کہ اس بندے کی غلطی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نظر انداز کر کے آپس میں لوگوں کی صلح کرائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے یار۔ گھر کے اندر 5 6 بھائی ہیں، شادیوں کے بعد میں سب الگ الگ ہو گئے، سب اپنا اپنا الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بیچارے بوڑھے ماں باپ، بزرگ ماں باپ اب وہ الگ کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا کھانا لے کر کے آئے گا، میری بہو کھانا لے کر آئے گی، کہاں سے کھانا کھلائے گی وہ؟ دل تو دکھانے میں آپ نے بھی ان کی کمی نہیں کری ہے یار۔ اس وقت آپ کا تھا، اب وقت ان کا ہے۔ جب آپ نے ان کے اوپر سختیاں کی تھی، ان کو آپ نے ٹارچر کیا تھا، جب وقت آپ کا تھا، لیکن آج وقت ان کا ہے۔ اور ہوتا ہے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی 2 دن کے بیچارے بھوکے پیاسے۔ اللہ اکبر۔ خدا را کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، عقیدت کے ساتھ پیش آئیں، رشتوں کو نبھا کر کے چلیں، رشتوں کو بنا کر کے چلیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ میں رہیں، محلے میں آپس میں پیار محبت کے ساتھ میں رہیں، اور جو بھی ہمارے گھر کے اندر آئے سب سے پیار محبت کے ساتھ میں رہیں یار۔ ایک دن تو مر ہی جانا ہے نا،
بتاؤ سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ایک دن تو سب کو مر ہی جانا ہے. اللہ اکبر.